بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فرد برائے دیت اور فرد برائے لیز کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی کمپنی جو ہے وہ معاہدہ کرتی ہے، مثال کے طور پر پی ایس او والے ہیں، وہ اپنا پٹرول پمپ لگانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی زمین جو ہے وہ لیز پر لے سکتے ہیں 30 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، عام طور پہ 30 سال کے لیے لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ زمین خریدتے نہیں ہیں بلکہ لیز پر لے لیتے ہیں، 30 سال کے لیے ٹھیکے پر لے لیتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس معاہدے میں باقاعدہ جو ہے وہ رقم لکھی جاتی ہے کہ اتنی رقم کے عوض جو ہے اتنے سال کے لیے ہم یہ جو ہے جگہ لیز پر لے رہے ہیں۔ اس میں وہ سالانہ بھی طے کر سکتے ہیں، 5 سالہ بھی، 10 سالہ بھی، جیسے مناسب سمجھے ایک اس کا کرایہ طے ہو جائے گا، اور وہ جو ہے 20-30 سال کے لیے، 50 سال کے لیے جگہ جو ہے وہ آپ سے ٹھیکے پر لے لیں گے۔ اس کے لیے آپ کو فرد برائے لیز لینا ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ کسی کمپنی سے معاہدہ کرتے ہیں تو کمپنی کو جگہ جو ہے وہ کرائے پر دیتے ہیں، ٹھیکے پر دیتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو فرد برائے لیز لینا ہوگی۔ تو اگر آپ خود سے کوئی پٹرول پمپ لگا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فرد برائے پٹرول پمپ لینا ہوگی۔ اچھا، اب اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ تو ہو گئی فرد برائے لیز، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ہے فرد برائے دیت۔ اب دیت کیا ہے؟ دیت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ اب قاتل جو ہے اس کو سزا دینا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، قصاص جو ہے وہ لیا جائے گا، اس قاتل کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر ریاست جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے اس کو قتل نہیں، قاتل کو سزا نہیں دیتی، یا مقتول کے جو ورثاء ہیں، فوت قتل ہونے والے شخص کے جو ورثاء ہیں، اس کے والدین، بہن بھائی، بیوی بچے، جو بھی اس کے موقع پر ورثاء بنتے ہیں، وہ ورثاء جو ہے وہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، تو بدلے میں وہ دیت کے معاف کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اگر زمین دیت کے طور پر دی جائے گی تو پھر فرد برائے دیت جو ہے وہ آپ کو لینی ہوگی۔ تو اس طریقے سے فرد برائے دیت اس مقصد کے لیے لی جاتی ہے کہ جو قاتل ہے وہ ریاست سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے، مقتول جو ہے اس کے ورثاء کو دیت ادا کرے گا اور دیت میں بدلے میں زمین دے گا، تو اس کے لیے آپ کو فرد برائے دیت لینا ہوگی۔